اس گھر پر کیا کرتے ہیں، اس گھر پر فرشتے بھی کیا کرتے ہیں لعنت جس گھر میں کوئی شے کا عزادار نہیں ہے۔ یہ حضرت عباس کی ہیبت کا اثر ہے، ساحل پر کوئی رکنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تھے جناب مناظر فتح پوری صاحب، جن سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ مولانا فرمائے کہ من کنتوں کے رستے کے مسافر کی ہے جنت، من کنتوں کے رستے کے مسافر کی ہے جنت، تم مانو نہ مانو ہمیں اصرار نہیں ہے۔ من کنتوں کے رستے کے مسافر کی ہے جنت، تم مانو نہ مانو ہمیں اصرار نہیں ہے۔ وہ خیبر میں علم ملنا بتاتا ہے علی کو، جرار ہے کرار ہے فرار نہیں ہے۔ خیبر میں علم ملنا بتاتا ہے علی کو، جرار ہے کرار ہے فرار نہیں ہے۔ وہ آئینہ ہو تو حشر کے بازار میں لائیں، آئینہ ہو تو حشر کے بازار میں لائیں، پتھر کا یہاں کوئی طلبگار نہیں ہے۔ آئینہ ہو تو حشر کے بازار میں لائیں، پتھر کا یہاں کوئی طلبگار نہیں ہے۔ میں کیا کیجئے گا بے حب علی حب محمد، اس مال کا کوئی بھی خریدار نہیں ہے۔ کیا کیجئے گا بے حب علی حب محمد، کیا کیجئے گا بے حب علی حب محمد، اس مال کا کوئی بھی خریدار نہیں ہے، اس مال کا کوئی بھی خریدار نہیں۔ کیا کیجئے گا بے حب علی حب محمد، اس مال کا کوئی بھی خریدار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عبادت عمل ذکر علی خیر عمل، ہر عبادت عمل ذکر علی خیر عمل۔ ہم کو روزوں سے نمازوں سے کوئی بیر نہیں، ہر عبادت عمل ذکر علی خیر عمل، ہم کو روزوں سے نمازوں سے کوئی بیر نہیں۔ ہاں اگر خیر عمل سے ہے گریزہ کوئی، اس کے اعمال کی پھر روز جزا خیر نہیں۔ ہاں اگر خیر عمل سے ہے گریزہ کوئی، ہاں اگر خیر عمل سے ہے گریزہ کوئی، اس کے اعمال کی پھر روز جزا خیر نہیں۔ آئیے حضرات، اب میں بغیر کسی تمہید کے ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر اہل بیت عالی جناب نذیر باقری صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب نذیر باقری، دعا کرتا ہوں کہ پڑھ سکوں کیونکہ مسلسل سفر ہے، اور بس گفتگو کا آغاز کرتا ہوں وقت کو ضائع کیے بغیر کہ یوں محمد کا نگہبان ابو طالب ہے، یوں محمد کا نگہبان ابو طالب ہے، جیسے قرآن کا جزدان، یوں محمد کا نگہبان ابو طالب ہے، جیسے قرآن کا جزدان ابو طالب ہے، جیسے قرآن کا جزدان ابو طالب ہے۔ نور کے ٹکڑے ہیں دو، ایک علی ایک احمد، نور کے ٹکڑے ہیں دو، ایک علی ایک احمد، اور ان دونوں کی پہچان ابو طالب ہے۔ نور کے ٹکڑے ہیں دو، ایک علی ایک احمد، اور ان دونوں کی پہچان ابو طالب ہے۔ اور ان دونوں کی، میں آپ کو اسی ماحول میں لے جانا چاہتا ہوں جلدی سے، بس یہ شعر پڑھتا ہوں بس ایک، کیونکہ یہ میرا عنوان ہے، میں اس کے بغیر سفر نہیں کر سکتا ہوں۔ اور ان دونوں کی پہچان ابو طالب ہے، جس کی نور کے ٹکڑے ہیں دو، نور کے ٹکڑے ہیں دو، ایک علی ایک احمد، اور ان دونوں کی پہچان ابو طالب ہے۔ آخری شعر سنیے گا کہ اپنی آغوش میں اسلام کو پالا جس نے، میرے ساتھ اس کے ساتھ جڑ جائیے گا، پھر نظر کرتا ہوں۔ اپنی آغوش میں اسلام کو پالا جس نے، بس اکیلا وہ مسلمان ابو طالب ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے، گفتگو وہیں سے نیّر صاحب نے جہاں باندوی صاحب کی نظر کیا تھا کہ ذوالفقار کے وہ چھوڑے ہوئے ہیں، اب ملاحظہ فرمائیے ہمیں کیا چھوڑنا ہے۔ یہاں سے گفتگو شروع کرتا ہوں کہ کربلا کہتی ہے دو راہوں پہ چلنا چھوڑ دو۔ بھائی دیکھیے گا، اگر آپ سنیں گے تو سفر جاری رکھوں گا، نہیں سنیں گے تو واپس۔ ملاحظہ فرمائیے، کربلا کہتی ہے دو راہوں پہ چلنا چھوڑ دو، اس طرح سے روز جینا روز مرنا چھوڑ دو۔ دو شعر اس کے اندر، دو شعر مولا عباس کے حوالے سے ہیں، اور وہ قبول کر
لیے مولا عباس کے توسل سے آپ نے تو پھر ایک ایسا نیا سفر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو آپ مجھے ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں گے. نظر کرتا ہوں میں. کربلا کہتی ہے دو راہوں پہ چلنا چھوڑ دو. اس طرح سے روز مرنا روز جینا روز مرنا چھوڑ دو. ہر قدم ہو ذلتیں جس پر وہ رستہ چھوڑ دو. ہر قدم ہو ذلتیں جس پر وہ رستہ چھوڑ دو. ارے سر کٹانا سیکھ لو اور سر جھکانا چھوڑ دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر کٹانا چھوڑ دو. سر کٹانا سیکھ لو اور سر جھکانا چھوڑ دو. سر کٹانا سیکھ لو اور سر جھکانا چھوڑ دو. گرغم شبیر کی دولت تمہیں حاصل نہیں. سنیے گا. گرغم شبیر کی دولت تمہیں حاصل نہیں. ارے پھر مسلمانوں یہ جنت کی تمنا چھوڑ دو. پھر مسلمانوں یہ جنت کی تمنا چھوڑ دو. گرغم شبیر کی دولت تمہیں حاصل نہیں. پھر مسلمانوں یہ جنت کی تمنا چھوڑ دو. پھر مسلمانوں یہ جنت کی تمنا. آپ دیکھیے ایک غیر فطری بات ہے. حق و باطل میں اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا چاہے دنیا کوئی کوشش کر کے دیکھ لے. یہ فیصلہ رسالت کر چکی تو ہم خاکی بندے کیا کر سکتے ہیں. اب شیر نظر کرتا ہوں ان کی نظر کرتا ہوں جو اس کوششوں میں لگے ہوئے ہیں یا صحیح اللہ حاصل کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے. نظر کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں پھر مسلمانوں یہ جنت کی تمنا چھوڑ دو. پھر مسلمانوں یہ جنت کی تمنا چھوڑ دو. پھر مسلمانوں یہ جنت کی تمنا چھوڑ دو. پہلے گھر لٹواؤ اپنے اور اپنے سر کٹاؤ. خدا حسین کا واسطہ حسین کے چاہنے والوں تو اسی طرح سے سننا کہ پہلے گھر لٹواؤ اپنے اور اپنے سر کٹاؤ. ہم سے پھر کہنا کہ ظالم پر تبرہ چھوڑ دو. جیتے رہو. ایک نعرہ حیدری. ماشاءاللہ بالکل اسی طرح چلیے میرے ساتھ. اسی طرح ساتھ چلیے گا انشاءاللہ. پہلے گھر لٹواؤ اپنے اور اپنے سر کٹاؤ. ہم سے پھر کہنا کہ ظالم پر تبرہ چھوڑ دو. ہم سے پھر کہنا کہ ظالم پر تبرہ چھوڑ دو. اے مسلمانوں جو ان کی آل کے دشمن ہو تم. سنیے گا شعر. اے مسلمانوں جو ان کی آل کے دشمن ہو تم. فاطمہ کے مہر میں پانی ہے پینا چھوڑ دو. اے مسلمانوں جو ان کی آل کے دشمن ہو تم. فاطمہ کے مہر میں پانی ہے پینا چھوڑ دو. بالکل ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں آپ. اب یہ دو شعر اس دہلیز پہ رکھتا ہوں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. مولانا فرمائیے مولا عباس کے حوالے سے کہ اگر مسلمانوں جو ان کی آل کے دشمن ہو تم. فاطمہ کے مہر میں پانی ہے پینا چھوڑ دو. اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکرے. سنیے گا شعر. اس کو روکو گے ابھی یہ منظر تھا تھوڑی دیر پہلے. اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکرے. ارے جب علم عباس کا گزرے تو رستہ چھوڑ دو. تو روکو گے. ماشاءاللہ. اب بس میں یہاں تک میں اس سفر کو یہاں تک لے جانا چاہتا تھا آپ کے ساتھ. آپ میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ بالکل کہ اے مسلمان اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکرے. اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکرے. جب علم عباس کا گزرے تو رستہ چھوڑ دو. اب شعر سنیے گا. ملاحظہ فرمائے خدا کرے کہ میں پڑھ سکوں. شعر سنیے گا کہ دیکھ لینا پھر یہاں زندہ نظر آتا ہے کون. خدا کی قسم میں خود بڑا مسرور ہو رہا ہوں پڑھتے میں کہ دیکھ لینا پھر یہاں زندہ نظر آتا ہے کون. بس میرے عباس کو فوجوں میں تنہا چھوڑ دو.
ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت جیتے ہیں، بہت ماشاءاللہ، شکریہ، بہت شکریہ، بہت آپ نے ساتھ دیا، بہت شکریہ۔ اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکریں۔ جب علم عباس کا گزرے تو رستہ چھوڑ دو، جب علم عباس کا گزرے تو رستہ چھوڑ دو۔ دیکھ لینا پھر یہاں زندہ نظر آتا ہے کون، بس میرے عباس کو فوجوں میں تنہا چھوڑ دو۔ دیکھ لینا پھر یہاں زندہ نظر آتا ہے کون، بس میرے عباس کو فوجوں میں تنہا چھوڑ دو، بس میرے عباس کو فوجوں میں تنہا چھوڑ دو۔ اب میں بس آپ سے توجہ بھی نہیں کہوں کہ مسلسل مستقل طور پہ آپ میرے ساتھ ہو گئے، مجھ سے جڑ گئے ہیں۔ اب میں موضوع چھیڑتا ہوں۔ میں اس سال میں نے ایک موضوع شروع کیا، آنسو۔ آنسو کے مختلف زاویے ہیں، اور اس کے سے جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے آپ کی خدمت میں توفتاً پیش کرتا ہوں، اور ملاحظہ فرمائیے گا، مجھے دعا میں شریک کیجیے گا۔ آپ سے توجہ اس لیے نہیں کہوں گا، آپ مکمل طور پہ میرے ساتھ ہیں۔ مطلب پہلا عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، جو زبان کہہ نہ سکے وہ بھی بتائے آنسو۔ سنیے گا، معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، جو زبان کہہ نہ سکے وہ بھی بتائے آنسو۔ اور اب مطلب پیش کرتا ہوں۔ بہت پہلے ایک موضوع یہ چلا تھا کہ آنسو نجس ہیں، شہزادی کا رومال پاک ہے، آپ کے آنسو آپ بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، بد عقیدہ ہیں، مہرل دچور شہزادی کا رومال پاک ہے، آپ کے آنسو اس میں جا ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک موضوع لکھا پڑھا سنا گیا تھا بہت پہلے۔ تو اب میں شیر نظر کرتا ہوں، 2-3 مطلب ہیں، سنتے رہیے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ پھر آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مستقل اسی صورت سے سنتے رہیں گے کہ معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، جو زبان کہہ نہ سکے وہ بھی بتایا۔ دیکھیے بعد میں ایسا نہ ہو آپ کو پوچھنا پڑے گا کیا پڑھا تھا، میں عرض کر رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، جو زبان کہہ نہ سکے وہ بھی بتائے آنسو۔ ہے جب غم شے کے سمندر میں نہائے آنسو، سنیا آپ نے، جب غم شے کے سمندر میں نہائے آنسو، ارے پاک رومال میں زہرا کے تب آئے آنسو۔ یعنی جب غم شے جب ہمیشہ کے سمندر میں نہائے آنسو، پاک رومال میں زہرا کے تب آئے آنسو۔ آنکھ سے نکلے تو رومال میں آئے آنسو، آنکھ سے نکلے تو رومال میں آئے آنسو، ارے مڑ کے دیکھا تو وہ موتی تھے بجائے آنسو۔ آنکھ سے نکلے تو رومال میں آئے آنسو، مڑ کے دیکھا تو وہ موتی تھے بجائے آنسو، مڑ کے دیکھا تو وہ موتی تھے بجائے آنسو۔ اب یہ شعر اس محبت کا امتحان ہے جس کا آپ دعوے دار ہیں۔ دیکھتا ہوں کہ میں نے یہ بات صحیح کہی ہے، اگر صحیح کہی ہے تو اس کی دلیل آپ دیں گے، اور اگر آپ دلیل دے نہ سکے تو وہ صرف میرے لیے صحیح ہوگی، آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگی۔ مطلب پیش کرتا ہوں کہ جب غم شے کے سمندر میں نہائے آنسو، پاک رومال میں زہرا کے تب آئے آنسو، قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو۔ اب سنیے گا، خدا کی قسم ہر ایک کو نہیں ملتے ہیں یہ آنسو، یہ اللہ کی عطا ہے۔ قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو، ارے ہم نے شبیر کو چاہا ہے تو پائے آنسو۔ قرض ہے اجر رسالت۔ قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو، ہم نے شبیر کو چاہا ہے تو پائے آنسو۔ قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو، ہم نے شبیر کو چاہا ہے تو پائے آنسو، ہم نے شبیر کو چاہا ہے تو پائے آنسو۔ پھر یہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا شعر ہے کہ آنسو کس طرح بنتے ہیں، کس طرح پیدا ہوتے ہیں، سائنٹیفک اور منطقی اعتبار سے ایک ایوپریشن کا قانون ہے، اس کے تحت شعر نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، عرض کرتا ہوں۔ ہم نے شبیر کو چاہا ہے تو پائے آنسو، نام شبیر کا سن سن کے میرے ہونٹوں سے
میں اگر یہ کہہ سکتا آپ کے ہونٹوں سے یا اس میں آ سکتا، بہرحال کوئی آزاد شاعر ہوتا تو میں کچھ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن شاعری نے مجھے مجبور رکھا کہ میں جمع کا صیغہ استعمال نہیں کر سکا، کہ نام سن سن کے، نام شبیر کا سن سن کے میرے ہونٹوں سے دل نے سب خون ابالا تو بنائے آنسو۔ نام شبیر کا سن سن کے میرے ہونٹوں سے دل نے سب خون ابالا تو بنائے آنسو، دل نے سب خون ابالا تو بنائے آنسو۔ نام شبیر کا سن سن کے میرے ہونٹوں سے دل نے سب خون ابالا تو بنائے آنسو، نام شبیر کا سن سن کے میرے ہونٹوں سے دل نے سب خون ابالا تو بنائے آنسو، دل نے سب خون ابالا تو بنائے آنسو۔ ہر جگہ اٹھنے لگی فصل عزاداری کی۔ میں آپ کو تھوڑی سی آرام کی اجازت تو دے سکتا ہوں، لیکن خاموش رہنے کی نہیں۔ ہر جگہ اٹھنے لگی فصل، ہر جگہ اٹھنے لگی فصل عزاداری کی، پیاس نے خشک زمینوں میں اگائے آنسو۔ دیکھیے اب ایک عادت یہ ہو چکی ہے، میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ چیخ کے پڑھا جائے تو شعر کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے اب، اور آپ کی بھی عادت یہ ہو چکی ہے، لیکن آپ بھی عادت تھوڑی یہ ڈالیے کہ اگر آہستہ سے بھی پڑھا جائے اور شعر ہے تو شعر کی طرح سنیے، سب بات پڑھیے بابا تو بنا۔ پیاس نے اب سنیے گا شعر، بس آرام ہو گیا آپ کا، آرام ہو گیا، ختم۔ پیاس نے خشک زمینوں میں اگائے آنسو، ہر جگہ اٹھنے لگی فصل عزاداری کی، پیاس نے خشک زمینوں میں اگائے آنسو۔ اپنی بہنوں سے توجہ چاہتا ہوں اور محتاج دعا ہوں شعر کا، کیونکہ ان کے حوالے سے بات کہی گئی ہے۔ نظر کرتا ہوں کہ صبر نے ظلم کے دربار میں اعلان کے ساتھ، صبر نے ظلم کے دربار میں اعلان کے ساتھ شہر خوشیوں کا اجاڑا تو بسائے آنسو۔ ہائے ہائے ہائے، صبر نے ظلم کے دربار میں اعلان کے ساتھ شہر خوشیوں کا اجاڑا تو بسائے آنسو۔ صبر نے ظلم کے دربار میں اعلان کے ساتھ شہر خوشیوں کا اجاڑا تو بسائے آنسو۔ صبر نے ظلم کے دربار میں اعلان کے ساتھ شہر خوشیوں کا اجاڑا تو بسائے آنسو۔ اب ملاحظہ فرمائیے، بس 3-4 شعر ہیں جن کے لیے زحمت دی تھی آپ کو۔ اب نظر کرتا ہوں، آپ ہر جمعرات کو یہاں آتے ہیں، سب لوگ جاتے ہیں درگاہوں پہ، نظر کرتا ہوں بہت سی کیفیت نے شعر دیا کہ جب بھی آقاؤں کے روضوں پہ گئے ان کے غلام، بات پہنچ گئی بھائی، جب بھی آقاؤں کے روضوں پر گئے ان کے غلام، ارے پھول ہاتھوں نے تو آنکھوں نے چڑھائے آنسو۔ جب بھی آقاؤں کے روضوں پر گئے ان کے غلام، پھول بھائی ایسا ہے، یہ شعر سب کی طرف سے تھا، مگر کچھ لوگ تک پہنچ نہیں سکا شاید شعر، اگر پہنچ جاتا تو یہ شعر ان کا بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جب بھی آقاؤں کے روضوں پر گئے ان کے غلام، پھول ہاتھوں نے تو آنکھوں نے چڑھائے آنسو، پھول ہاتھوں نے تو آنکھوں نے چڑھائے آنسو، پھول ہاتھوں نے تو آنکھوں نے چڑھائے آنسو۔ اب یہ 2 شعر ہیں اور اس کے بعد پھر اگلا سفر ہے۔ ملازفر میں 2 شعر نظر کرتا ہوں، اس کے لیے کوئی وہ نہیں کہوں گا آپ سے، یہ شعر خود ہی آپ سے کچھ کہہ لیں گے جو کچھ کہنا ہوگا۔ نظر کرتا ہوں، جب بھی آقاؤں کے روضوں پر گئے ان کے غلام، پھول ہاتھوں نے تو آنکھوں نے چڑھائے آنسو، نعمتیں سامنے رکھی تھیں زمانے کی مگر، سن لیجیے گا شعر بھائی آخری آدمی تک، کہ نعمتیں سامنے رکھی تھیں زمانے کی مگر اس خزانے سے فقط ہم نے اٹھائے آنسو۔ اس شعر کے لیے پوری نظم کو سجایا تھا، بہت شعر ہیں، انشاءاللہ اگلے سفر میں ہوگی گفتگو۔ آنسو کے اوپر ایک سفر جاری ہے، دیکھیے
کہاں تک میں سفر کر سکتا ہوں اس میں. آخری شعر سنیے گا آپ کہ جب بھی آقاؤں کے روزوں پہ گئے ان کے غلام, پھول ہاتھوں نے تو آنکھوں نے چڑھائے آنسو, نعمتیں سامنے رکھی تھی زمانے کی مگر اس خزانے سے فقط ہم نے اٹھائے آنسو بہائے. دیکھیے ضائع ہو جائے گا شعر اور آپ بھی یہ کہیں گے کہ ہم نے کچھ نقصان کر دیا. نظر کرتا ہوں شعر, نظر کرتا ہوں, نعمتیں سامنے رکھی تھی زمانے کی مگر اس خزانے سے فقط ہم نے اٹھائے آنسو. سنیے گا آخری شعر کہ در پہ جنت کے میں پہنچا تو کسی نے یہ کہا, پورے ثبوت کو توڑ دے گا مصرع دوسرا, کہ در پہ جنت کے میں پہنچا تو کسی نے یہ کہا بس وہی آئے یہاں ساتھ جو لائے ہنسو. در پہ جنت کے میں پہنچا, در پہ جنت کے میں پہنچا تو کسی نے یہ کہا, در پہ جنت کے میں پہنچا تو کسی نے یہ کہا بس وہی آئے یہاں ساتھ جو لائے آنسو. در پہ جنت کے میں پہنچا تو کسی نے یہ کہا بس وہی آئے یہاں ساتھ جو لائے آنسو, بس وہی آئے یہاں ساتھ جو لائے آنسو. در پہ جنت کے میں پہنچا تو کسی نے یہ کہا بس وہی آئے یہاں ساتھ جو لائے. سلوات پڑھیے, سلوات پڑھیے. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سنا, میرے پاس نہیں ہے شہزادی جزا دیں آپ کو. اب مطلع عرض کرتا ہوں, مطلع اب عرض کرتا ہوں. ابھی تک تو قطع تھا یہ سب اتنا لمبا چوڑا, اب مطلع عرض کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں, حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں, سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں. حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں, حسین ایک روز جب, دیکھیے اصل میں یہ ایک عالمگیر جشن ہے یہ جشن, اور میں کسی دوسرے جشن کے توسل سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف اس جشن کے انفرادی حیثیت سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ, اور یہ محض اتفاق ہے جو میں دوسری بات کہوں گا, یہاں پہ جتنے بھی مومنین آتے ہیں وہ کسی شاعر کے نام پہ نہیں آتے ہیں, درگاہ کے نام پہ آتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں کے پوسٹر میں شاعروں کا نام بھی نہیں چھپتے ہیں. ہاں بس اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو یہ اس لیے میں نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم کہا اس جشن کو کہ یہاں کوئی شاعر بھی نہیں آئے گا مگر آپ آئیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو اس حساب سے میں ان شعروں کو پڑھ رہا ہوں کہ ان کے اندر بہت سے میسیجز ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ میسیجز پلیٹ فارم پہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے پہنچ جائے دنیا میں جو پیغام میرا ہے. نظر کرتا ہوں حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ, دوسرا مطلب میرے مولا کے حوالے سے کیا مولا نے دیا ہے. نظر کرتا ہوں حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں, سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں, کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں. سنیے گا خدا کی قسم, سنیے گا کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں, اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں, اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں, اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں, اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں. خدا نے یہ صفت اپنے ہی ایک ہم نام کو دے دی. ہائے ہائے ہائے, خدا نے یہ صفت اپنے ہی ایک ہم نام کو دے دی کہ جس کے حکم سے مردے بھی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. خدا نے یہ صفت,
ماشاءاللہ بہت اچھا سنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خدا نے یہ صفت اپنے ہی ایک نام کو دے دی کہ جس کے حکم سے مردے بھی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہ جس کے حکم سے مردے بھی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے اپنی شہزادی کے ان کے بھائی کے حوالے، بہن کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں کہ جس کے حکم سے مردے بھی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ خبر زینب کو تھی کیا فائدہ تلوار اٹھانے سے، ہائے ہائے سنیے گا، خبر زینب کو تھی کیا فائدہ تلوار اٹھانے سے، ارے دل باطل میں جب لفظوں کے خنجر بیٹھ جاتے ہیں، خبر زینب کو تھی کیا فائدہ تلوار اٹھانے سے، دل باطل میں جب لفظوں کے خنجر بیٹھ جاتے ہیں، خبر زینب کو تھی کیا فائدہ تلوار اٹھانے سے، دل باطل میں جب لفظوں کے خنجر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب نعرہ حیدری والوں کی نظریہ شیئر کرتا ہوں کہ بنا دیتا ہے ان کو شیر دل ایک حیدری نعرہ، سنیے گا شیر، بنا دیتا ہے ان کو شیر دل ایک حیدری نعرہ، دلوں میں جن کے لاکھوں قسم کے ڈر بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑی آسانی سے بہت اچھا سنا، بہت آپ نے مجھے بڑی توانائی دے رہے ہیں آپ نے، مجھ میں ہمت نہیں تھی، میں بہت گھبرا رہا تھا کیسے پڑھ پاؤں گا۔ بنا دیتا ہے ان کو شیر دل ایک حیدری نعرہ، دلوں میں جن کے لاکھوں قسم کے ڈر بیٹھ جاتے ہیں، جب اس کی تشنگی کا ذکر ہوتا ہے سر منبر، جب اس کی تشنگی کا ذکر ہوتا ہے سر منبر، تو فرش غم پہ آ کر سب سمندر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس کی تشنگی کا ذکر ہوتا ہے سر منبر، تو فرش غم پہ آ کر سب سمندر بیٹھ جاتے ہیں۔ صرف اس شعر کے لیے پوری نظم سجائی تھی، اور یہی شعر میسج ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ۔ سنیے گا شعر، خواجہ معین الدین نے امام حسین علیہ السلام کو بنائے لا الہ قرار دیا ہے، کلمے کی بنیاد قرار دیا ہے۔ اب اس کا سبب میں نے تلاش کیا ہے، نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ آخری شعر بہت سے، مگر آخری شعر نظر کرتا ہوں کہ خبر زینب کو تھی کیا فائدہ تلوار اٹھانے سے، دل باطل میں جب لفظوں کے خنجر بیٹھ جاتے ہیں، رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شینے، 5 بار پڑھوں گا اس مصرے کو، رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شینے، رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شینے، رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شینے، پنجتن کے حوالے کر رہا ہوں میں، رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شینے، اگر بنیاد ہو کمزور تو گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ رکھی خون سے رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے، بنائے کلمہ حق اس لیے شینے، اگر بنیاد ہو کمزور تو گھر بیٹھ جاتے ہیں، نذیر اہل حرم کی بے ردائی جب رلاتی ہے، رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شینے، اگر بنیاد ہو کمزور تو گھر بیٹھ جاتے ہیں، رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شینے، اگر بنیاد ہو کمزور تو گھر بیٹھ جاتے ہیں، نذیر اہل حرم کی بے ردائی جب رلاتی ہے تو زیر آسماں ہم بھی کھلے سر بیٹھ جاتے ہیں، نذیر اہل حرم کی بے ردائی جب رلاتی ہے تو زیر آسماں ہم بھی کھلے سر بیٹھ۔ اس سے پہلے میں نے کہیں کچھ شعر پڑھے تھے، صرف 3 شعر جو مولا عباس سے حوالے سے ہیں، وہ تینوں شعر تعمیل حکم وہ پڑھتا ہوں کہ جنگل کر دیا، منقبت کے کچھ شعر تھے کہ تپتے صحراؤں، آنسوؤں نے تپتے صحراؤں کو جل تھل کر دیا، یوں غم شبیر نے جنگل میں منگل کر دیا۔ اب مولا کے حوالے سے بس صرف 3 شعر کے حکم کی تعمیل میں پڑھتا ہوں کہ اس کی آنکھوں سے برستی آگ کا عالم نہ پوچھ، اس کی آنکھوں سے برستی آگ کا عالم نہ پوچھ، ایک نظر میں
छावनी को जिसने जंगल कर दिया, उसकी आंखों से बरसती आग का आलम न पूछ। एक नजर में छावनी को जिसने जंगल कर दिया, एक नजर में छावनी को जिसने जंगल कर दिया। हो रही है रोज आंखों के फलक से बारिशें, हो रही है रोज आंखों के फलक से बारिशें। उसने अपनी प्यास को सावन का बादल कर दिया। हो रही है रोज आंखों के फलक से बारिशें, उसने अपनी प्यास को सावन का बादल कर दिया। इस शेर के लिए मुलाहिजा फरमाइए, अर्ज करता हूं कि साहिलों से अपना सर अब तक पटकती है फुरात। ये तो आपने सुना तारीख, अब इसके मुजमरात मुलाहिजा फरमाइएगा कि साहिलों से अपना सर अब तक पटकती है फुरात, इसको एक अब्बास के चुल्लू ने पागल कर दिया। साहिलों से अपना सर अब तक पटकती है फुरात, साहिलों से अपना सर अब तक पटकती है फुरात, इसको एक अब्बास के चुल्लू ने पागल कर दिया। शुक्रिया बहुत बहुत।